ناظرین، گزشتہ قسط کے آخر میں ہم نے ایک مثال بیان کی تھی کہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ایک موٹر سائیکل جو کہ 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہو اور اس کی بیک لائٹ ٹوٹ کر سڑک پر گر جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کبھی بند ہوتی ہے کبھی بجھتی ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور ناظرین، آپ اس کو آزما بھی سکتے ہیں۔ آپ کسی سے بھی یہ سوال کریں تو آپ کو بہت ہی کم لوگ ایسے ملیں گے جو اس سوال کا جواب دے پائیں، اگر ان کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ سوال کیا جائے گا تو سوائے غور و فکر کرنے والے چند افراد کے، چند لوگوں کے، باقی سب ہی سوال میں کی جانے والی بات میں غور کرنے کی بجائے اس بارے میں پہلے سے جو نظریہ ان کے ذہن میں ہوگا وہی خاکہ ان کے ذہن میں آئے گا۔ ان کو یہی لگے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ کبھی جل رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے، جس وجہ سے وہ اس کی طرح طرح سے تعویلیں کرنا شروع کر دیں گے۔ حالانکہ ناظرین، آپ نے تو سوال میں ایسا کہا ہی نہیں کہ کبھی جل رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے، بلکہ آپ نے کہا کبھی بند ہو رہی ہے اور کبھی بجھ رہی ہے۔ بند ہونا اور بجھنا ایک ہی تو بات ہے۔ بالکل عین اسی طرح آج سے 14 صدیاں قبل محمد علیہ السلام نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بارے میں کہا تھا۔ اس وقت بھی سورج جہاں غروب ہوتا تھا، یعنی جہاں انسانوں کو ڈوبتا ہوا نظر آ رہا ہوتا تھا، عین اسی وقت اسی مقام سے وہ طلوع بھی ہو رہا ہوتا تھا، اور آج بھی بالکل ویسا ہی ہو رہا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اس وقت انسان سمجھتے تھے کہ سورج ڈوب جاتا ہے، پھر وہ کئی گھنٹے چھپے رہنے کے بعد دوسری سمت سے طلوع ہوتا ہے۔ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جہاں اسے ڈوبتا دیکھ رہے ہیں وہیں سے وہ ایک دوسری قوم پر عین اسی وقت طلوع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس آج یہ راز ہر کسی پر کھل چکا۔ رسول اللہ علیہ السلام کے الفاظ کے عین مطابق سورج اس وقت یعنی 14 صدیاں قبل جو کر رہا تھا، اس وقت بھی اس نے ویسے ہی کرنا تھا جب اس نے جہاں غروب ہوتا ہے وہیں سے طلوع ہوتا ہوا نظر آنا تھا۔ لیکن خود کو علماء کہلوانے والے انسانیت کی رہنمائی کے دعوے داروں نے اپنے بے بنیاد خود ساختہ باطل نظریات کو محمد علیہ السلام سے منسوب کر کے انسانیت کو آج تک خوب گمراہ کیا۔ ناظرین، یہ یاد رکھیں کہ اس وقت سورج و زمین کے حوالے سے ایک عقیدہ پایا جاتا تھا، جیسے آج مختلف طرح طرح کے عقائد و نظریات ایسے پائے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان عقائد پر کسی طرح بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، ان پر کسی طرح سے بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل عین اسی طرح اس وقت بھی سورج اور زمین کے حوالے سے ایک مخصوص عقیدہ پایا جاتا تھا کہ جس کے خلاف وہ بات سننے کو تیار بھی نہ تھے۔ اگر ان کے اس نظریے کا کوئی رد کرتا یا اس کے خلاف کوئی بات کرتا تو وہ اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دیتے۔ وہ اپنے عقیدے اور نظریے کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ آپ خود غور کریں کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ سورج الٹا سفر شروع کر دے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات ثابت ہونا چاہیے کہ زمین نہیں بلکہ سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے جیسے وہ آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ اور جو نظریہ اس راز کے کھلنے سے پہلے عام تھا، یعنی زمین روٹی کی طرح چپٹی ہے اور اس کے درمیان میں خشکی ہے، اس کے گرد سمندر اور سمندر کے اطراف زمین کے کناروں پر پہاڑوں کی بھاڑ ہے جو نہ صرف سمندروں کو روکے ہوئے ہے بلکہ گنبد نما آسمان اس پر ٹکا ہوا ہے۔ سورج ایک مخصوص متعین مقام سے طلوع ہوتا ہے اور پھر سفر کرتا ہوا ایک مخصوص متعین مقام پر جا کر ڈوب جاتا ہے۔ یوں طلوع اور غروب پوری دنیا کے انسانوں پر بیک وقت ہوتا ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی وقت میں طلوع ہو رہا ہوتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو پوری دنیا کے لوگوں پر ایک ہی وقت میں غروب ہو رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ بیک وقت اسے طلوع ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ اسے بیک وقت ایک ہی وقت میں غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے سے مراد یہ مان لیا جائے کہ جیسے سورج ایک سمت سے دوسری سمت سفر کرتا دکھائی دیتا ہے اس کے الٹ سفر کرتا دکھائی دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ لوگوں کا سورج اور زمین کے حوالے سے جو نظریہ تھا، جو عقیدہ تھا، وہ سچ تھا۔
وہ सच्चा है। लेकिन नाज़रीन, क्या हकीकत यही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आज पूरी दुनिया पर हकीकत खुल चुकी कि जमीन रोटी की तरह चपटी नहीं बल्कि गेंद की तरह गोल है, और सूरज जमीन के गिर्द सफर नहीं कर रहा बल्कि जमीन अपने ही महवर पर सूरज के गिर्द घूम रही है, जिसकी वजह से दिन और रात आ जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात कि सूरज का मकामे तुलू और मकामे गुरूब ये मखसूस दो मकामात होना जरूरी हैं, और इसके लिए फिर जमीन का रोटी की तरह चपटा होना भी जरूरी है। तब ही जाकर ऐसा सोचा जा सकता है कि सूरज उल्टा सफर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन क्या हकीकत यही है? नहीं, ये हकीकत नहीं है। नाज़रीन, जब हकीकत ये नहीं तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सूरज उल्टा सफर करना शुरू कर दे, सूरज उल्टा सफर करता दिखाई दे? ऐसा कैसे हो सकता है? फिर नाज़रीन, आज हर कोई अपनी आंखों से देख रहा है कि सूरज तो डूबता ही नहीं, सूरज तो हर लम्हे तलू ही रहता है। लेकिन इंसानों के नजदीक सूरज हर लम्हे जमीन के हर मकाम से गुरूब भी हो रहा है और वहीं से तलू भी हो रहा है। मसलन इस वक्त अगर आपके यहां सूरज तलू हो रहा है तो ऐन यही मकाम एक दूसरी कौम के लिए मकामे गुरूब है, उन्हें इसी मकाम से गुरूब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर इस वक्त सूरज आपके सर पर है तो ऐन इसी वक्त यही मकाम किसी और कौम के लिए, दूसरी कौम के लिए मकामे गुरूब और किसी और तीसरी कौम के लिए मकामे तलू है। किसी कौम के लिए सुबह का वक्त तो किसी के लिए असर का वक्त। यानी सूरज हर लम्हे किसी न किसी कौम पर तलू हो रहा होता है और किसी न किसी कौम पर गुरूब हो रहा होता है। तो फिर यह बात बिल्कुल बेबुनियाद हो जाती है कि सूरज का मगरिब से तलू होना से मुराद सूरज जैसे इस वक्त सफर करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बरक्स उल्टा सफर करना शुरू कर देगा, उल्टा सफर करता दिखाई देगा। फिर नाज़रीन, ऐसे लोग जो ये कहते हैं, जिनका ये अकीदा और नजरिया है कि सूरज का उसके मगरिब से तुलू होने से मुराद सूरज उल्टा सफर करता हुआ दिखाई देगा, जब यह हकीकत खुलकर वाज़ेह हो गई कि जमीन रोटी की तरह चपटी नहीं बल्कि गेंद की तरह गोल है, और दिन और रात सूरज के जमीन के गिर्द घूमने से नहीं आ जा रहे बल्कि जमीन को सूरज के गिर्द अपने ही महवर पर घुमाया जा रहा है, जिसकी वजह से दिन और रात आ जा रहे हैं। जब यह हकीकत खुली तो ऐसे इन लोगों ने एक नया फार्मूला इजाद कर लिया, वो ये कि जमीन उल्टा घूमना शुरू कर देगी, जिस वजह से सूरज मगरिब से तुलू होता दिखाई देगा। बजाय ये कि ये लोग हकीकत खुल जाने के बाद अपनी गलती को तस्लीम करते, उसकी इस्लाह कर लेते, अंधों की तरह अपने आबाओ अजदाद के पीछे चलते रहने से बाज आ जाते और गौर फिक्र करते, बल्कि ये लोग उल्टा मजीद अपनी गुमराही पर डट गए और इस्लाह का जबरदस्ती दरवाजा बंद कर दिया, इस्लाह का रास्ता जबरदस्ती बंद कर दिया। इन लोगों ने कायनात को खेल समझ लिया, कायनात के निजाम को एक खेल समझ लिया और जमीन को किसी के हाथ में खिलौने वाली एक गेंद समझ लिया जो जैसे जी चाहे उसे घुमाता फिरे। नाज़रीन, कायनात में तमाम के तमाम सितारे और सियारे एक दूसरे की मकनातीसी कुव्वत की वजह से ना सिर्फ खला में मुअल्लक हैं बल्कि गोलाई में घूमते घूमते तैर रहे हैं। कोई एक भी सियारा एक राई बराबर भी ना तो अपनी रफ्तार बदल सकता है और ना ही वो अपने मदार से हट सकता है। तब्दीली मुमकिन ही नहीं। और अगर बिलफर्ज मान भी लिया जाए कि कोई भी सितारा और सियारा या जमीन उल्टा घूम सकती है, तो नाज़रीन किसी एक भी सियारे और सितारे की एक छोटी सी तब्दीली की वजह से कुल कायनात देखते ही देखते धमाकों से तबाह बर्बाद हो जाएगी, रेजा रेजा हो जाएगी। जमीन चाह कर भी अपनी रफ्तार में कमी या ज्यादती नहीं कर सकती। अगर कोई साइंसदान ऐसा दावा करता है कि इंसान जमीन की हरकत पर असर अंदाज हो सकता है, तो यह कायनात की तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर और सबसे बड़ा झूठ होगा। ऐसी बात या तो कोई तारीख इंसान का सबसे बड़ा जाहिल ही कर सकता है जिसके पास इल्म की राय भी ना हो, या फिर कोई पागल और बेवकूफ ही कर सकता है। नाज़रीन, कायनात में तमाम के तमाम सितारे और सियारे एक दूसरे की मकनातीसी कशिश की वजह से न सिर्फ खला में मुअल्लक हैं बल्कि गर्दिश कर रहे हैं। उनमें कहीं भी कोई भी तब्दीली वाक़े होना नामुमकिन है।
کوئی ایک بھی سیارہ و ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی وجہ سے، جو خود ہی خلا میں معلق ہے یا پھر اس کی رفتار اس کے اپنے کنٹرول میں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے، نہیں، بلکہ اس کی رفتار کا انحصار دوسروں پر ہے، اس کے خلا میں معلق ہونے کا انحصار بھی دوسروں پر ہے۔ اس کائنات میں ہر مخلوق جو ہے وہ کسی دوسرے کی محتاج ہے، وہ کسی دوسرے پر انحصار کر رہی ہے۔ اس کائنات کا نظام احسان پر چل رہا ہے، اس لیے ان میں کہیں بھی کوئی بھی تبدیلی واقع ہونا ناممکن ہے۔ کسی ایک بھی ستارے اور سیارے کی رفتار میں تبدیلی کا مطلب ہے کہ کل کائنات کے نظام میں تبدیلی کا واقع ہونا، اور کائنات تبدیلی کے متحمل ہے ہی نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے میں یہ کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ ایسی جاہلانہ بات ہے جو دین اسلام کو اہل علم دنیا کی نظر میں مذاق بنا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی بے بنیاد اور جاہلانہ باتوں کی وجہ سے جو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہیں، محمد رسول اللہ علیہ السلام کا مذاق اڑانے پر دنیا کو ابھارتی ہیں، اور اس کی اصل وجہ، اس کے اصل ذمہ دار بذات خود وہی لوگ ہیں جو خود کو امت محمد کہلواتے ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں، جو امت محمد ہونے کے دعوے دار ہیں اور بے بنیاد جاہلانہ اور فضول قسم کے اپنے خود ساختہ عقائد و نظریات کو محمد رسول اللہ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر ایک لمحے کے لیے یہ بات مان بھی لی جائے، چلو مان لیا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کب تک چلے گا؟ اگر ایسا ہو بھی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں کے اندر کل کائنات تباہ ہو جائے گی۔ حالانکہ روایات میں تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کو الساعۃ کی پہلی آیات میں سے کہا گیا ہے۔ دجال، دعوت الارض، دخان، نار وغیرہ، یہ سب کی سب علامات و اشراط اس کے بعد ظہور پذیر ہونا تھی۔ اگر زمین الٹا گھومے تو پھر یہ سب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ان سب کا ظہور تو ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غور کریں، جیسے ایک گاڑی ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتار سے چل رہی ہو اور انجن میں کوئی ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، یا چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ ذرا غور تو کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر بالفرض مان لیا جائے جو کہ ناممکن ہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمحے کے لیے اگر تصور کر بھی لیا جائے کہ گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے چل رہی ہو اور اچانک انجن کا ایک پرزا، ایک گراری الٹا گھومنا شروع کر دے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ چاروں میں سے ایک ٹائر الٹا گھومنا شروع کر دے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچانک پوری گاڑی دھماکے سے پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، گاڑی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، بالکل ایسے ہی اگر یہ بات مان لی جائے کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی تو کل کائنات، سورج، چاند، ستارے اور سیارے، سب کچھ اچانک دھماکے سے تباہ ہو جائیں گے، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا کہنا کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی جس کی وجہ سے سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یہ بات انتہائی احمقانہ، جاہلانہ اور بے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس میں حقیقت کی ایک رائے بھی نہیں ہے، اس میں حقیقت کا رائے برابر بھی کوئی عنصر نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد تسلیم کریں، نہ کہ الٹا اپنی جہالت پر ڈٹے رہیں۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں قرآن کی طرف۔ ہم نے پیچھے کہا تھا کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دینا شروع کر دے گا، تو یہ انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے۔ اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ قرآن میں اتنے اہم واقعے کا ذکر نہ کرے؟ اللہ نے اتنے اہم اور غیر معمولی واقعے کا قرآن میں ذکر نہ کیا ہو۔ اگر قرآن میں ایسا نہیں ملتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ حقیقت وہ نہیں جو آج تک لوگوں کے اذہان میں ڈال دی گئی، جو آج تک پھیلا دی گئی، عام کر دی گئی۔
بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے اس کو قرآن الحکیم سے ہر لحاظ سے کھول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ناظرین، آپ قرآن کے شروع میں پڑھتے ہیں جو کہ پہلی ہی سورت الفاتحہ کی پہلی ہی آیت کے پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ، جس کے معنی ہے اللہ کے لیے ہے ہی حمد، اور حمد صرف اور صرف اس میں ہوتی ہے جو شے ہر لحاظ سے مکمل، پرفیکٹ اور بے عیب ہو، جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی، کوئی کجی یا کوتاہی نہ ہو، جس میں عیب کا تصور بھی نہ کیا جا سکے۔ لیکن اس کے برعکس جس میں کوئی عیب ہو، کوئی کمی یا کجی ہو یا کوتاہی ہو، یہاں تک کہ رائی برابر بھی کوئی نقص یا عیب وغیرہ ہو تو اس میں حمد نہیں ہوتی۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ حمد یعنی اللہ جو بھی کام کرتا ہے وہ بالکل مکمل، پرفیکٹ کرتا ہے۔ اللہ جو بھی خلق کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، اس میں عیب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل اور بے عیب ہوتی ہے، اور جس میں عیب ہو وہ کام اللہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایسا نہیں کرتا۔ تو ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر زمین الٹا گھومنا شروع کر دے تو کیا اس میں حمد ہے؟ زمین اگر الٹا گھومنا شروع کر دے تو اس میں حمد کہاں ہے؟ اس میں تو عیوب ہیں، اس سے تو کل کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو جس میں حمد نہیں وہ اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے نہ تو ایسا ممکن ہے اور نہ ہی اللہ کے قانون میں ایسا ہے کہ زمین کبھی الٹا گھومنا شروع کر دے گی۔ پھر ناظرین، آپ سورہ فاطر کی اس آیت میں بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سورہ فاطر کی پہلی ہی آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض، اللہ کے لیے ہے ہی حمد، فاطر کیا آسمانوں اور زمین کو۔ الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ ناظرین، یہاں تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں اللہ کے لیے ہے ہی حمد؟ تو آگے اس کا جواب بھی آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو فاطر کیا ہے۔ فاطر کیا ہے؟ فاطر کسے کہتے ہیں؟ لفظ فاطر کے معنی کیا ہے؟ ناظرین، فاطر کی ضد ہے فرد۔ اگر کسی لفظ کی، کسی بات کی یا کسی شے کی سمجھ نہ آئے تو اس کی ضد کو جان لینا چاہیے۔ اس کی ضد کو جان لینے سے اس کی خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ایسے ہی لفظ فاطر کی ضد ہے فرد، فرد۔ فرد کہتے ہیں جب بھی کوئی کام کرنا، کچھ خلق کرنا یا جو بھی کرنا تو اس میں کہیں بھول چوک ہو جانا، کوئی کمی یا کجی رہ جانا، کوتاہی ہو جانا، کام کا نامکمل ہونا، کوئی عیب رہ جانا، بعد میں غلطی کے سامنے آنے پر اس کی تصحیح کرنا پڑے۔ اور اس کے برعکس فاطر کہتے ہیں جو بھی کام کرنا، جو بھی خلق کرنا، جو کچھ بھی کرنا، اسے ہر لحاظ سے مکمل، پرفیکٹ کرنا، مکمل اور پرفیکٹ خلق کرنا، کہیں بھی کوئی غلطی کا نہ ہونا، کوئی کمی یا کجی نہ ہونا، کوئی کوتاہی نہ ہونا، کوئی بھول چوک نہ ہونا۔ جو بھی کیا، جو کام بھی کیا، جو بھی خلق کیا، وہ بالکل مکمل بے عیب خلق کیا، بے عیب کیا۔ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تبدیلی ممکن نہیں، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، وہ کسی بھی طرح سے تبدیلی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ یعنی وہ کام کر لیے جانے کے بعد آپ اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اسے کیا تو مکمل کیا، بعد میں تبدیلی اس میں کی جاتی ہے جو پہلے مکمل نہیں ہوتا، بعد میں تبدیلی اس میں کی جاتی ہے جس میں پہلے کوئی عیب رہ گیا ہو، تو بعد میں اس عیب، اس نقص کے سامنے آنے پر اس میں تبدیلی کی جائے۔ اس لیے فاطر کہتے ہیں جو بھی کام کرنا، جو بھی خلق کرنا، جو کچھ بھی کرنا، وہ مکمل، پرفیکٹ کرنا، اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اب نہیں کی جا سکتی، وہ تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین، سوال یہ تھا کہ کیوں ہے اللہ کے لیے حمد؟ تو اسی کا اللہ نے آگے جواب بھی دے دیا، کیونکہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو فاطر کیا ہے، انہیں مکمل، پرفیکٹ خلق کیا ہے۔ ان کو خلق کرتے وقت وہ کچھ بھول نہیں گیا تھا، کوئی بھول چوک نہیں ہوئی، کوئی کمی یا کجی نہیں چھوڑی، کوئی خرابی نہیں ہونے دی۔
ان کو ہر لحاظ سے مکمل اور بالکل بے عیب خلق کیا. اس لیے اللہ کے لیے حمد ہے. جو جیسا اللہ نے خلق کر دیا اس میں کسی بھی قسم کی کسی تبدیلی کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی تبدیلی ممکن ہے، ورنہ اللہ کے لیے حمد نہیں ہوگی. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے لیے حمد نہ ہو؟ اللہ تو سبحان ہے، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی خلق میں کچھ ایسا ہو جس سے اس کے لیے حمد نہ ہو. وہ اپنی خلق میں تبدیلی نہیں کرتا. اور ناظرین، تب تک اللہ کے لیے حمد ہے جب تک آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ان میں ہے وہ سب کا سب فاتر رہے گا، یعنی بالکل ویسا ہی رہے گا جیسا اللہ نے خلق کر دیا تھا، جس کو جس مقام پر قائم کیا تھا. جب تک تمام کی تمام مخلوقات اپنے اپنے مقام پر رہیں گی، اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گی، تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. ورنہ اگر کوئی ایک مخلوق بھی اس میں رائی برابر بھی تبدیلی کرتی ہے تو اللہ کے لیے حمد نہیں ہوگی. اور اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد، یعنی پھر اس کا ذمہ دار اللہ نہیں. کسی نے اس کا شریک ہونے کا دعویٰ کیا، جو شریک ہونے کا دعوے دار ہوگا وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اب آپ خود غور کریں کہ کیا اللہ زمین و آسمانوں کو ان فاتر کر دے گا؟ جس سے اس کے لیے حمد ہی نہ ہو، وہ سبحان ہی نہ رہے، یعنی وہ خود ہی زمین کو فاتر کے بجائے ان فاتر کر دے کہ زمین کے گھومنے کی جو سمت اس نے طے کر دی اسی کے خلاف کر دے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. اللہ کبھی ایسا نہیں کرنے والا اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے والا ہے. ناظرین، آپ یہ بات جان چکے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو فاتر کیا، اور جب تک یہ فاتر رہیں گے تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. یعنی اللہ نے زمین و آسمانوں کو جیسا خلق کیا، جب تک وہ بالکل ویسے ہی رہیں گے تب تک اللہ کے لیے حمد ہے. اور جب وہ ایسے نہیں رہیں گے تو پھر اللہ کے لیے حمد نہیں ہوگی. اور اللہ تو سبحان ہے، اللہ کے لیے تو ہے ہی حمد. وہ اس سے پاک ہے کہ کسی عیب کا، کسی نقص کا وہ ذمہ دار ٹھہرے، وہ ذمہ دار ہو. نہیں، وہ سبحان ہے، وہ مکمل پرفیکٹ خلق کرتا ہے، وہ تبدیلی نہیں کرتا، وہ خرابی نہیں کرتا. اب آپ سے سوال ہے کہ کیا اللہ ان میں کوئی تبدیلی کرے گا؟ اللہ آسمانوں اور زمین میں کوئی تبدیلی کرے گا؟ ان کو انفاتر کرے گا جس سے اللہ کے لیے حمد نہ ہو؟ کہ اللہ نے جیسے پہلے خلق کیا کچھ غلطی ہو گئی تھی جو وہ تبدیلی کر کے اس غلطی کی بعد میں تبدیلی سے تصحیح کرے گا؟ کیا اللہ سے پہلے غلطی سے زمین کی سمت کا غلط تعین ہو گیا تھا جو اللہ زمین کے گھومنے کی سمت کو تبدیل کرے گا؟ ناظرین، ذرا غور تو کریں. ان تمام سوالات کے جوابات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے. اس وقت سکرین پر آپ کو آیت نظر آ رہی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ. نہیں ہے تبدیلی اللہ کی خلق کے لیے، یعنی اللہ کی خلق تبدیلی کی متحمل ہے ہی نہیں. اللہ نے جو جیسا خلق کر دیا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی تبدیلی کی جائے گی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ شے سلامت نہیں رہے گی، وہ پرفیکٹ، وہ مکمل نہیں رہے گی. اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں. تو ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ اپنے ہی قانون کے خلاف کرے گا؟ ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی خلق کے لیے تبدیلی ہے ہی نہیں، اور دوسری طرف اللہ زمین کے گھومنے کی سمت کو بدل دے، اس میں تبدیلی کر دے. ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اللہ ایسا کیوں کرے گا؟ اللہ اپنے قول میں جھوٹا نہیں ہے، بلکہ اللہ سچا ہے. جو اللہ نے کہہ دیا اس کے خلاف نہیں کرتا. اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا، اللہ اس کے خلاف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں رکھ دیا، بیان کر دیا. اس وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، آپ آیت کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. وَلَن تَجِدَّ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اور ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کی سنت کو تبدیل ہوتے ہوئے. تم اللہ کے طریقے میں، اللہ کے قانون میں، جس طرح اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو کام جیسے کرتا ہے، تم اس میں ایک رائی برابر بھی تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے. تم اس کو تبدیل ہوتا ہوا، بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے. نہ تو اللہ بدلے گا، نہ ہی تم اگر بدلنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ بدل جائے، وہ نہیں بدلے گا. ہاں، اگر تم تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہو تو وہ شے بدلے گی نہیں، بلکہ وہ تباہ ہو جائے گی، وہ سلامت نہیں رہے گی. اللہ نے جو قانون بنا دیا، اللہ جیسے زمین و آسمانوں کو چلا رہا ہے،
اس نظام میں اللہ کے قوانین میں تم کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی خلق میں اللہ کے قانون کے خلاف چلے گا، اسے بدلنے کی کوشش کرے گا، تو ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ اللہ نے زمین و آسمانوں میں جو نظام وضع کر دیا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تم اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اگر زمین ایک سمت میں گردش کر رہی ہے، تم اس میں تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کائنات کے نظام میں کہیں بھی تم اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جب ناظرین اللہ کی سنت یعنی اللہ کے طریقے میں جو جیسا اللہ کر رہا ہے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر زمین کا اچانک مخالف سمت گھومنا، یہ اتنی بڑی غیر معمولی عظیم تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کریں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس بات کی نفی کریں، سختی کے ساتھ تردید کریں، اور لوگ کہیں، انسان کہیں نہیں کہ اللہ قرآن میں جو کہہ رہا ہے ایسا نہیں، اس کے برعکس ہوگا، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہوگا، تو کیا اس کا مطلب ہے اللہ جھوٹا؟ ناظرین غور تو کریں، جو لوگ ایسے عقائد و نظریات رکھتے ہیں، وہ ان عقائد و نظریات کی روشنی میں، ان عقائد و نظریات کی زبان میں اللہ کو جھوٹا نہیں قرار دے رہے؟ ذرا غور تو کریں۔ ناظرین جان لیں کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زمین الٹا گھومنا شروع کر دے گی، یہ محض اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں، یہ لوگ ظن کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے پاس علم کا ایک قطرہ بھی نہیں، یہ لوگ علم سے بالکل ناآشنا ہیں، یہ لوگ اپنی جہالت کو علم کا نام دے کر خود اور دوسروں کو آگ کی طرف لے جا رہے ہیں، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ جو بھی بات کرتے ہیں، ان کے پاس اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ حقیقت ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اللہ قرآن میں ایک بات کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے برعکس، اس کی متضاد بات کرتے ہیں، اور پھر الٹا اس پر ڈٹ جاتے ہیں اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ کھلم کھلا اعلاناً اپنے اعمال سے اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے احکامات کے برعکس اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کہا وہ بالکل سچ ثابت ہوتا ہے اور بالکل سچ ہے۔ جو شروع میں آیات ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن میں نہ صرف سب کا سب کھول کھول کر ہر پہلو سے بیان کر دیا، اسے سامنے لے آئے، بلکہ ہم نے مسئلوں سے بیان کیا۔ لیکن انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس بات کا انکار کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں سب کچھ بیان نہیں کیا، اللہ نے ہر سوال کا جواب قرآن میں نہیں رکھا۔ یوں یہ حقیقت بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح ناظرین اسے ایک اور پہلو سے بھی قرآن سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کہ انتہائی دہلا کر رکھ دینے والا پہلو ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی تردید کر دی کہ سورج جو بھی کرتا نظر آ رہا ہے اس میں رائی برابر بھی رد و بدل کرے گا۔ انتہائی سختی کے ساتھ ایسے تردید کی ہے کہ جیسے کوئی یہ دعویٰ کر رہا ہو کہ سورج میں تبدیلی واقع ہوگی، سورج الٹا گھومنا شروع کر دے گا یا الٹا گھومتا دکھائی دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی انتہائی سختی کے ساتھ بالکل کھلم کھلا دو ٹوک الفاظ میں تردید کر دی۔ اس وقت سکرین پر آپ کو سورہ یاسین کی آیت 38 نظر آ رہی ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قول ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، اور سورج جو اعمال وہ کر رہا ہے، وہ بہہ رہا ہے، وہ خلا میں تیر رہا ہے، اس کے لیے جو اس کا مستقر ہے، اس کا جو مستقر ہے وہ تقدیر العزیز العلیم ہے، یعنی وہ پورے علم کے ساتھ، انتہائی باریکی کے ساتھ، حساب کتاب کے ساتھ جو اس کے لیے طے کر دیا گیا۔ سورج جو کر رہا ہے، جو کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہ اللہ نے پورے علم کے ساتھ، پورے حساب کتاب کے ساتھ، پوری کیلکولیشن کے ساتھ طے کر دیا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سورج وہی کر رہا ہے جو اللہ نے طے کر دیا۔ پھر آگے اگلی آیت نمبر 39 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور چاند تھا ہم نے قدر میں کر دیا، یعنی پورے حساب کتاب سے، پوری کیلکولیشن سے طے کر دی چاند کی منازل، یہاں تک کہ وہ اوپر کو منازل طے کرتا ہوا
اسی حالت میں چلا جاتا ہے جیسے پہلی حالت میں تھا. یعنی جیسے چاند نکلتا ہے تو باریک کمان کی صورت میں نظر آتا ہے، یہ اس کی پہلی منزل ہوتی ہے. یوں اگلی منزل پر وہ پہلے سے موٹا نظر آتا ہے، زیادہ روشن نظر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکمل روشن نظر آتا ہے. پھر وہ واپسی کا سفر شروع نہیں کرتا بلکہ آگے ہی کی منازل طے کرتا ہے، لیکن وہ آگے کی منازل اس کی پرانی گزشتہ منازل کی طرح ہوتی ہیں. جیسے وہ غائب سے بڑھتا بڑھتا مکمل روشن ہوا، ایسے ہی وہ آگے بڑھتے بڑھتے مکمل روشن سے کم ہوتے ہوتے پھر پرانی غائب حالت میں چلا جاتا ہے. پھر ناظرین اگلی آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 40، لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہیں ہے سورج کے لیے بغاوت، یعنی سورج جو کر رہا ہے سورج وہی کرتا رہے گا، اس میں رائی برابر بھی تبدیلی یا رد و بدل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. نہیں ہے سورج کے لیے رائی برابر بھی بغاوت کہ اس کے ایسا کرنے سے چاند کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چاند کی منازل سورج سے مشروط ہیں. روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ وہ سورج سے لے رہا ہے. اور نہ ہی لیل ہے کہ سابق ہو رہی ہے نہار، یعنی جیسے پہلے رات ہے اور پھر دن، یہی سلسلہ یوں ہی چلتا آ رہا ہے، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس میں تبدیلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی کبھی تبدیلی ہونے والی ہے کہ دن کی جگہ رات لے لے اور رات کی جگہ دن لے لے. اور تمام کے تمام اپنے اپنے مدار میں ایسے تیر کر اپنی اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں جیسے ان کے لیے قدر میں کر دیا گیا، یعنی جیسے انتہائی باریکی سے، پورے علم و حکمت سے، پورے حساب کتاب سے ان کے لیے کرنا طے کر دیا گیا، ان کی ذمہ داری طے کر دی گئی. ناظرین ان آیات میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں اس بات کی نفی کر دی کہ سورج کبھی الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے گا. اب ناظرین ذرا اس بات میں غور کریں کہ اگر سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے، الٹا سفر کرتا ہوا دکھائی دے، تو رات کی جگہ دن اور دن کی جگہ رات لے لے گی. ناظرین اس وقت اللہ کے قانون میں پہلے لیل یعنی رات ہے. اور اس بات کو ناظرین آپ یوں بھی جانتے ہیں کہ جب بھی آپ اسلامی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں دن کی ابتدا مغرب سے سورج کے غروب ہو جانے سے، چاند کے نکلنے سے ہوتی ہے. جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، یوم شروع ہو جاتا ہے. یوم میں پہلے لیل آتی ہے، رات آتی ہے، اندھیرا آتا ہے، پھر اس کے بعد روشنی آتی ہے، اس کا دوسرا مرحلہ. اللہ نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کر دیا، تو اللہ نے یوم سے بھی اس کا جوڑا خلق کیا. یوم سے اس کا جوڑا لیل ہے اور پھر لیل سے ہی نہار، اس کا جوڑا خلق کر دیا. یوں اللہ کے قانون میں پہلے لیل ہے، بعد میں روشنی آتی ہے. یعنی آپ اگر کہیں پر بھی دیکھیں، کہیں پر بھی جائیں تو پہلے جب آپ جائیں گے تو وہاں پر اندھیرا ہوگا، بعد میں وہاں روشنی لے کر جائی جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں پر آپ اندھیرا لے کر جائیں روشنی پہلے سے موجود ہے، نہیں. کائنات میں اللہ کے قانون میں پہلے اندھیرا ہے، بعد میں روشنی وجود میں آئی. اس لیے اللہ کے قانون میں رات لیل پہلے ہے اور دن بعد میں. تو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر سورج الٹا سفر کرنا شروع کرتا ہے، اگر سورج بغاوت کرتا ہے تو کیا ہوگا، اس سے نہار جو ہے وہ لیل کی سابق ہو جائے گی. یعنی اللہ کے قانون میں لیل رات پہلے ہے، لیکن اگر سورج الٹا گھومتا ہے تو رات کی بجائے دن پہلے آ جائے گا اور رات بعد میں چلی جائے گی. آپ اس آیت میں دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت ہی سختی کے ساتھ اس بات کی تردید کر دی. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی لیل ہے سابق ہو رہی ہے نہار. یعنی اللہ کے قانون میں پہلے لیل ہے، بعد میں نہار. اللہ کے قانون میں رات سابق ہے، دن نہیں. یہی سلسلہ چلتا رہے گا. کبھی ایسا نہیں ہونے والا کہ سورج الٹا سفر کرنا شروع کر دے، سورج الٹا گھومتا ہوا دکھائی دے تو جو دن ہے وہ لیل کا سابق ہو جائے، یعنی دن پہلے آ جائے اور رات بعد میں چلی جائے.
ناظرین یہ چونکا دینے والی آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں بالکل کھلم کھلا ایسے لوگوں کے عقیدے کا، ان کی سوچ و نظریے کا رد کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے مراد سورج الٹا سفر کرتا دکھائی دے گا، یوں پہلے دن اور بعد میں رات ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتہائی سختی کے ساتھ اس بات کا رد کر دیا اور بالکل کھول کر اعلان کر دیا کہ سورج جو کر رہا ہے ایسا ہی کرتا رہے گا. سورج میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہونے والی، سورج کسی قسم کی کوئی بغاوت نہیں کرنے والا، سورج اپنی مرضی نہیں کرنے والا. سورج جو کر رہا ہے اس میں تبدیلی نہیں کرنے والا، وہ الٹا سفر کرتا دکھائی دینے والا نہیں ہے جس سے رات کی بجائے دن پہلے ہو جائے اور دن کی بجائے رات بعد میں چلی جائے. اللہ نے رات کو پہلے اور دن کو اس کے بعد کیا تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ سلسلہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے. اور پھر ناظرین اس سے پیچھے اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں ہے سورج کے لیے بغاوت کے جس سے چاند کی منازل میں فرق آئے، جس سے چاند کی منازل میں فرق ظاہر ہو کر چاند کو یہ ادراک ہو جائے کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ سورج سے لے رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 39 میں یہ بات بالکل کھول کر واضح کر دی کہ اور چاند تھا ہم نے قدر میں کر دیا، یعنی پورے حساب کتاب سے، پوری کیلکولیشن سے طے کر دی چاند کی منازل، یہاں تک کہ وہ اوپر کو منازل طے کرتا ہوا اسی حالت میں چلا جاتا ہے جیسے پہلی حالت میں وہ تھا. یعنی جیسے چاند نکلتا ہے تو وہ باریک کمان کی صورت میں نظر آتا ہے تو یہ اس کی پہلی منزل، یوں اگلی منزل وہ پہلے سے موٹا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ منازل طے کرتا ہوا آگے بڑھتا بڑھتا مکمل روشن ہو جاتا ہے. پھر وہ واپسی کا سفر شروع نہیں کرتا بلکہ وہ آگے ہی کی منازل طے کرتا ہے، لیکن وہ آگے کی منازل اس کی پرانی گزشتہ منازل کی طرح ہوتی ہیں. جیسے وہ غائب سے بڑھتا بڑھتا مکمل روشن ہوا، اسی طرح وہ مکمل روشن سے کم ہوتا ہوتا آگے مکمل غائب ہو جاتا ہے. اب ناظرین غور کریں ایسا کیسے ہوتا ہے؟ کیا چاند کی اپنی روشنی ہے؟ یہ راز بھی آج کھل چکا کہ چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کی روشنی ہے جو کہ چاند پر پڑتی ہے اور منعکس ہو کر واپس زمین پر آتی ہے. ذرا غور کریں اگر سورج الٹا گھومنا شروع کر دے تو کیا چاند کی وہی منازل برقرار رہیں گی جو اللہ نے طے کر دیں، جو اللہ نے قدر میں کر دیں؟ کیا چاند ویسے ہی منازل طے کرے گا؟ مثلا اگر چاند کی 7 تاریخ ہو اور سورج اچانک الٹا سفر کرتا دکھائی دینے لگے، سورج اچانک الٹا سفر کرنا شروع کر دے تو کیا چاند حسب سابق آگے ہی کو منازل طے کرے گا یا پھر آگے بڑھنے کی بجائے جو منازل طے کر کے آیا واپس وہی منازل پیچھے کو طے کرنا شروع کر دے گا؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے. یوں چاند کو تو بالکل واضح ادراک ہو جائے گا کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ سورج کی ہے، کیونکہ اگر اس کی اپنی روشنی ہوتی تو جو پہلے سے سلسلہ چلتا آ رہا ہے سورج کی اپنی سمت بدل لینے سے بھی وہی سلسلہ برقرار رہنا چاہیے تھا. لیکن سورج کی سمت بدلنے سے یا سورج کی سمت بدلتے ہی خواہ وہ زمین کے گھومنے سے ہوا یا جیسے بھی ہوا، اس کی منازل آگے بڑھنے کے بجائے بدل کر واپس طے ہونا شروع ہو گئی. یوں چاند کو ادراک ہو گیا کہ اس کی منازل سورج سے مشروط ہیں، یوں چاند کو یہ ادراک ہو گیا کہ روشنی اس کی اپنی نہیں بلکہ سورج کی روشنی اس پر پڑ رہی ہے. اور اللہ نے کہا کہ ایسا ہونا اللہ نے قدر میں کیا ہی نہیں، اس لیے ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ سورج کوئی تبدیلی کرے، سورج میں تم کوئی تبدیلی دیکھو جس سے چاند کو یہ ادراک ہو جائے یا چاند کی منازل پر کوئی فرق پڑے، چاند کی منازل پر کوئی فرق پڑے جس سے چاند کو یہ ادراک ہو جائے کہ یہ روشنی اس کی اپنی نہیں ہے، یہ منازل اس کی سورج سے مشروط ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. تم جو ایسا کہتے ہو کہ سورج اپنی اس لائن کو چھوڑ دے گا، اس میں تبدیلی کرے گا، سورج بغاوت کرتے ہوئے الٹا گھومنا شروع کر دے گا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا. ایسا کبھی نہیں ہونے والا کہ سورج جو کر رہا ہے اس میں کوئی ایسی تبدیلی نظر آئے کہ جس سے چاند کی منازل پر اثر پڑے. اللہ نے ہر ایک کی اجل مسمى خلق کر دی اور اجل مسمى تک کوئی کسی قسم کی کہیں بھی کائنات میں تم تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے. تم اللہ کی سنت میں تبدیلی ہوتی ہوئی نہیں پاؤ گے. تم سورج میں چاند میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پاؤ گے ان کی ذمہ داری میں.
پھر ناظرین آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام کے تمام کا ذکر کیا کہ جتنے بھی ستارے اور سیارے ہیں تمام کے تمام اپنے مدار میں رہتے ہوئے ایسے تیر رہے ہیں جیسے تیرنا ان کے لیے طے کر دیا، جس سے ان پر عائد ذمہ داری پوری ہو رہی ہے اور کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ کوئی ایک بھی اپنے مدار سے ہٹنے والا نہیں ہے، کوئی ایک بھی اپنے مدار میں الٹی طرف بہنے والا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ایسا ہونے والا ہے، نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ ناظرین یہ آیات تو چونکا کے رکھ دینے والی ہیں۔ ان آیات میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل کھول کر دو ٹوک الفاظ میں سختی کے ساتھ اس بات کی نفی کر دی کہ سورج جو کر رہا ہے اس میں کبھی تمہیں تبدیلی نظر آئے گی کہ وہ بغاوت کرے گا، وہ الٹا گھومنا شروع کرے گا، جس کی وجہ سے رات کی بجائے دن اور دن کی بجائے رات ہونا شروع ہو جائے۔ یعنی جس کی وجہ سے جب سورج الٹا گھومے گا تو ظاہر ہے رات کی بجائے پہلے دن ہوگا اور دن کی بجائے پھر رات بعد میں چلی جائے گی، رات کی جگہ دن لے لے گا اور دن کی جگہ رات لے لے، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ناظرین قرآن کی یہ آیات ایسے تمام لوگوں کے لیے نہ صرف حق کی طرف دعوت ہے بلکہ انہیں کھلم کھلا چیلنج ہے کہ اگر تم اپنے ان باطل نظریات پر قائم رہتے ہو تو آؤ اپنے باطل نظریات کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل سچ کہا تھا کہ اکثریت جو ہے جب ان پر قرآن کھولا جاتا ہے، جب ان کے اوپر قرآن کھولا جاتا ہے، واضح کیا جاتا ہے، آیات کو بیان کیا جاتا ہے تو یہ جھگڑا کرتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت آگے سے نہیں مانتی، وہ کہتی ہے نہیں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اپنے عقائد و نظریات کو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں، اور آج یہ حقائق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہیں۔ ناظرین اب حقیقت ہر لحاظ سے، حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے، حق آپ پر کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اب ماننا یا نہ ماننا، تسلیم کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ آپ چاہیں تو حق کو تسلیم کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں فلاح کا سودا کریں، اور چاہیں تو حق ہر لحاظ سے کھل جانے کے بعد اس کو رد کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے، اس کا کفر کرتے ہوئے دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا سودا کریں۔ یہ فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے، یہ فیصلہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ لیکن ایک بات کان کھول کر سن لیں، ایک بات جان لیں کہ وہ ذات کچھ بھی کرتی ہے تو وہ بے مقصد نہیں کرتی۔ اس کے قانون میں، اس کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے، سب کچھ حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر آج یہ حق وہ ذات آپ پر واضح کر رہی ہے، آج یہ حق وہ ذات آپ پر واضح کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حق ہوتا ہی ماننے کے لیے ہے، باطل کو ہلا کر اکھاڑ کر رکھ دینے کے لیے، باطل کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے۔ اگر وہ ذات حق کو واضح کر رہی ہے تو ظاہر ہے منوانے کے لیے۔ اب اگر تو آپ خود اپنے دل سے مان جاتے ہیں، خوشی سے مان جاتے ہیں تو آپ اپنا ہی فائدہ کریں گے، اور اگر آپ نہیں مانتے تو جان لے وہ ذات منوانے پر بھی قادر ہے۔ جیسے زبان کا کام ہے صرف پیغام پہنچانا، زبان کسی کو زبردستی نہیں منوا سکتی، بالکل اسی طرح ہاتھوں کا کام ہے قوت سے منوانا، زور سے منوانا، ڈنڈے سے منوانا۔ تو جب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں تو ہر کوئی مان جاتا ہے۔ آپ غور کریں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون کی طرف بھیجا تو کیا فرعون مان گیا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی زبان تھے، موسیٰ علیہ السلام کا کام یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ تو جب زبان سے کہا گیا، حق واضح کیا گیا، تو کیا آل فرعون نے مان لیا؟ نہیں مانا۔ تو کیا اس کے بعد اللہ حق واضح کرنے کے بعد، ان کے نام ماننے کے بعد خاموش ہو گیا؟ کیا معاملہ وہیں پر ختم ہو گیا؟ نہیں، بلکہ جب زبان اپنا کام کر چکی، اپنی ذمہ داری پوری کر چکی، تو پھر اللہ کا ہاتھ، اللہ کا ید حرکت میں آیا۔ جب اللہ کا ید، اللہ کا ہاتھ حرکت میں آیا تو کیا پھر بھی آل فرعون اور فرعون نہیں مانے؟ کیا تب بھی ماننے سے انکار کرتے رہے، یا پھر تب وہ چیخ چیخ کر ماننے کا اعلان کر رہے تھے لیکن تب ماننا کوئی نفع نہ دیا؟ بالکل ایسے ہی ناظرین آج زبان سے یہ حق واضح کیا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے کہ مان جاؤ، مان جاؤ، مان جاؤ۔ جس دن زبان اپنی ذمہ داری مکمل کر لے گی، جس دن یہ پیغام آپ تک مکمل پہنچ گیا، تو عین اسی وقت
اس کے فوراً بعد اللہ کا ید، اللہ کا ہاتھ حرکت میں آئے گا۔ جب ہاتھ حرکت میں آئے گا، جب ڈنڈا حرکت میں آئے گا، تو پھر دیکھیں گے کون نہیں مانتا۔ اگر تم سچے ہوئے، اگر تم حق پر ہوئے تو پھر بھی نہ ماننا، پھر بھی نہ ماننا، نہ مان کر دکھانا، اپنے اسی قول پر، اپنے اسی دعوے پر، اپنی اسی بات پر ڈٹ کے دکھانا۔ ناظرین، حق ہر لحاظ سے آپ پر کھول کھول کر واضح کیا جا چکا، اس کے باوجود آئندہ قسط میں اسی موضوع پر ایک اور پہلو سے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حوالے سے مزید قرآن میں کیا رہنمائی کی۔